दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व रऊफिना व नूरिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मग़ाया वासिअल करमी। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ का प्रोग्राम पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमेशा की तरह हमारे साथ अच्छे से अच्छे मेहमान मौजूद होते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता फरमाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत के इल्म में, अमल में और बरकत अता फरमाए। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे मिजाज, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी, बहुत नवाजी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाएँ तो हमने सोचा मौके से फ़ायदा उठाएँ। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक, बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मोहम्मद जावेद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
جاوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی، آپ سفر میں بھی تھے، پھر آپ کی تھکن بھی تھی، اور آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین ابھی ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا جاوید بھائی سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں محمد جاوید رضا قادری صاحب۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. جاوید بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھنے کی شہادت حاصل فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جاوید صاحب کی آواز میں اور خوبصورتی عطا فرمائے. بہت خوبصورت کلام پڑھا. تو ناظرین اب ہم آگے پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خوبصورت موضوع ہے اور بہت ہی شاندار موضوع ہے جس کا نام ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. زندگی ہم کس طریقے سے گزارتے ہیں. اکثر لوگوں کو اگر آپ پوچھیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ نہیں بتاتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے. اس مقصد کی تلاش میں آپ نکلیے, اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا. تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو حضرت سب سے پہلا میں سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھوں گا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف اسٹائل کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. حامد بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت چینل پہ ایک بہت معلوماتی پروگرام آپ لے کر آئے. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب امت انتشار کا شکار ہے اور غیر مستند معلومات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے, اور چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہیں, تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس سرچ کر لیں گے تو جو چیز سامنے آئے گی وہ مستند ہوگی. اس سے کیا ہوتی ہے کہ وہ امت انتشار کا شکار بھی ہو رہی ہے اور غیر مستند معلومات کی وجہ سے آپس میں جھگڑے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کو دعا گو بھی ہوں آپ کے لیے کہ اللہ کریم آپ کے اس چینل کو اور اس پروگرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج و ترقی عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کا اسی ذریعہ بنائے اور مستند ترین معلومات لوگوں تک پہنچانے کا اسے ذریعہ بنائے. بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا, اور حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں اس جگہ آنا ہے جی. تو جب ہماری منزل کا تعین تھا تو پھر ہم نے راستہ بھی وہی منتخب کیا جو منزل تک پہنچاتے. بالکل. اگر منزل کا تعین نہیں ہوتا تو پھر آپ کبھی دائیں گھومیں, کبھی بائیں گھومیں, کبھی اس چورنگی کبھی اس چورنگی, پورا دن گھومتے پھرتے واپس گھر پہ. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فیول بھی ضائع ہوا, آپ کا وقت بھی ضائع ہوا, آپ کی انرجی بھی ضائع ہوئی اور کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. حاصل وصول کس وقت ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی منزل کا تعین پہلے کرتے ہیں, گھر سے بعد میں نکلتے ہیں. پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اتنے وقت میں پہنچنا ہے. اسی مناسبت سے آپ سواری بھی اختیار کرتے ہیں, راستہ بھی اختیار کرتے ہیں, اور اسی رفتار سے سفر کرتے ہیں جو وقت معین پہ منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. اس وقت ہماری پوری امت کا یہ المیہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. بالکل. ہم اس وقت جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند تو کرتے ہیں مگر اس پہ فخر نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم پاکستانی کہلانا پسند تو کرتے ہیں مگر اس پہ فخر نہیں کرتے کہ ہم پاکستانی ہیں. جب تک ہم ان چیزوں پہ فخر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنا گول, اپنی زندگی کا کوئی بنیادی مقصد ہم سیٹ نہیں کر سکتے. اور جب تک کوئی بنیادی مقصد سیٹ نہ کر لیا جائے اس وقت تک ترقی کی راہ پہ سفر نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی فنومینا ہے, بنیادی فلسفہ ہے, اور یہ بنیادی غلطی ہے ہم سب کی کہ ہم جو اتحاد ہمارا نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ یہ کہ مقصد کا تعین کسی نے نہیں کیا. سب سے پہلے ہمیں زندگی کا مقصد متعین کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل کیسا تھا. کیا سوال ہے, بہت ہی خوبصورت سوال. اور یہ تو ایسا سوال ہے کہ چند منٹ میں آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے. اس پہ تو مطلب پوری سیریز آپ پروگرام کی کریں, چونکہ یہ وہ لائف اسٹائل ہے جس کے لیے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ اے ایمان والوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اگر کوئی بہترین عملی نمونہ ہے, کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھیں, ایک حیات مبارکہ ہے بچپن کے ایام, جوانی کے ایام, قبل اعلان نبوت کے ایام, اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ, ہجرت سے پہلے کا زمانہ, ہجرت کے بعد کا زمانہ, فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ, فتح مکہ کے بعد کا زمانہ. حضور کی زندگی کے کسی زمانے کو دیکھیں, ہر زمانہ بے مثل و بے مثال. جیسے ابھی جاوید صاحب نے
پڑھا نا ماشاءاللہ, کمال آیا, بے مثال آیا اور کمال آیا, جواب آیا, لاجواب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس لائف اسٹائل کو آئیڈیل بنانے کا کہتے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ لائف اسٹائل چند جملوں چند لفظوں میں بیان کرنا تو انتہائی مشکل ترین کام ہے. ہر زمانہ حضور کا ہے. لیکن میں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک دو جہاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست قدرت میں اللہ نے کائنات کے خزانے عطا فرمائے. یہاں تک کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا, بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث مبارکہ ہے, واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا, رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم. استاد زمن فرماتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب, رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے ہیں. تقسیم سارا کا سارا یہاں سے ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود سرکار کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ کھجور کی چٹائی پہ سویا ہے, کھجور کا تکیہ لگایا ہوا ہے, چمڑے کا تکیہ لگایا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیراہن دیکھیں, حضور کا لباس دیکھیں, اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں, کھانے کو کوئی مرکب غذا نہیں ہے, کھانے کو نہ ملے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لائف اسٹائل ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر, اور انسان امیر ہو یا غریب, حاکم ہو یا محکوم, مالک ہو یا غلام ہو, اس کو زندگی گزارنے کے لیے اگر بہترین عملی نمونہ کہیں سے مل سکتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے مل سکتا ہے. سرکار نے سادہ زندگی گزاری, یہ سادے جملے میں سرکار کی زندگی کو آپ سمجھ لیں. حضور کی سادگی آپ اختیار کر لیں, آپ دنیا کی تمام مصیبتوں, پریشانی اور فکر سے آزاد ہو جائیں. سبحان اللہ. ناظرین, کتنے خوبصورت انداز میں حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف اسٹائل بتایا بہت مختصر سے وقت میں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے. الحمدللہ ہمارے سرکار کی کیا ہی شان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف اسٹائل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ہم نے دیکھا اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہر نعمت آج کل اس معاشرے میں ہر انسان کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا, اور یہ حقیقت یہی کہ زندگی کیسے گزارنی اس سے بالکل منسلک ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں مطمئن نہیں ہوں, میں پریشان ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا, انسان کا خالق اللہ ہے, اور اللہ ہی اپنے بندے کی نفسیات کو بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں جہاں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں اور انہیں مولڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا, تو ایک مال کی محبت بھی اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. بالکل. اسی طرح عیش و عشرت کی محبت بھی انسان کے دل کے اندر رکھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا لگژریس میرا لائف اسٹائل ہو, لوگ دیکھیں تو بولے واہ واہ جناب, زندگی تو ایسی ہونی چاہیے, گاڑی تو ایسی ہونی چاہیے, مکان تو ایسا ہونا چاہیے. میں پھر واپس چھوڑوں گا اپنے پہلے سوال کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا کہ آپ نے اسٹینڈرڈ کیا بنایا. اس وقت جو یہ پریشانیاں ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جینا ہی اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے. اس کا مکان, اس کی گاڑی, اس میں مال و دولت جمع کر لینا, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. بھلا قید خانے میں سہولتیں ہوتی ہیں؟ آپ اگر دیکھیں قیدیوں سے پوچھیں, وہاں تو پسند کا بستر نہیں ملتا, پسند کا کھانا نہیں ملتا, پسند کی روشنی نہیں ملتی, پسند کے لوگ نہیں ملتے ملاقات کے لیے. قید خانہ تو ایسا ہوتا ہے, اور یہاں آپ کی پسند کی ساری چیزیں مل جائیں تو پھر یہ قید خانہ تو نہ رہا. تو حضور نے اس کی حقیقت ہمیں بیان کر دی کہ آپ کو جتنی نعمتیں بھی میسر آ جائیں, حقیقت یہ ہے کہ جو جنت میں نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اگر اس دنیا میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون ملے, قلبی سکون ملے, تو اس کے لیے دو کام کریں. پہلی بات تو یہ کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہوگا, اوپر والوں کو دیکھیں گے حرص کا مادہ پیدا ہوگا. آج میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی, میں نے کسی پہ موٹر سائیکل لی 70 لے لی, میں دیکھ رہا ہوں 125 تیزی سے بھاگی, تو دل میں خیال ہے 125 بھی لے لوں. پھر 125 کے بعد 150 نظر آئی, 150 لے لوں.
2000 ले लूं, 200 ले लूं, फिर जनाब 2 पहियों की बजाय 4 पहियों की गाड़ी ले लूं तो 800 सीसी की बजाय 1300 सीसी वाली गाड़ी आ जाए, तो ये ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे यार अल्लाह ताला का करम हो गया कि मेरे पास 70 आ गई। बहुत से ऐसे जो साइकिल पे सफर करते हैं, जिसके पास साइकिल है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे पास साइकिल तो है। बहुत से ऐसे जो पैदल सफर किया करते हैं, और जो पैदल चल रहे हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, टांगे तो दी अल्लाह ने। बहुत से ऐसे जिनके पास टांगे भी नहीं है, वो कैसे चलेंगे? तो जब नीचे वालों को आप देखना शुरू करेंगे तो सब्र और शुक्र का मादा पैदा होगा, और नेमतें जो होंगी उनकी कदर आपको हो जाएगी। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, जब तक उसकी हकीकत का इदराक नहीं होगा, उसकी कदर नहीं होगी, बेसुकूनी खत्म नहीं होगी। तो अपने से नीचे वालों को देखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र, और जो जन्नत में अल्लाह ने नेमतें आपके लिए रखी हैं उसका थोड़ा सा तसव्वुर करें, इंशाअल्लाह आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिलेगा। बिल्कुल हज़रत, जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह की दी ये जो टांगे हैं ये भी बहुत बड़ी नेमत है। जैसे एक साहब रो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो बस रो रहे थे ऊंची आवाज़ से। एक बुजुर्ग का सामने से गुजर हुआ, कहने लगे साहब क्यों रोते हो? कहने लगा बस मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ अल्लाह पाक ने नहीं दिया, मैं दुआएं मांग रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो बुजुर्ग कहने लगे यार एक काम करो, आप ऐसा करो, आप अपना हाथ एक मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख देता हूँ। तो कहने लगा क्या हो गया बाबा, खैरियत तो है, कैसी बातें करें? कहने लगा चलो फिर ऐसा करो, अपनी एक आंख दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ। इस तरह करते करते उसने जिस्म के काफ़ी अज़ा उसको कहा आप मुझे दे दो, मैं आपको इसके बदले आपको रकम देता हूँ। वो कहने लगे नहीं भाई मैं दे दूंगा, तो मैं क्या करूँगा? तो बुजुर्गों ने कहा साहब फिर समझ लो ना कि अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नेमतें हैं तुम्हारे पास, तुम इनका इनकार कैसे कर सकते हो? अगर नाज़रीन हमारे पास जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ये जो नेमतें हैं ना, बहुत बड़ी नेमतें हैं, हम बहुत सखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत कुछ दिया, हम बहुत मालदार हैं, हमें चाहिए जो मिला है इस पे शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शुक्र अदा करने पर हमें और ज़्यादा अता फरमाएगा। तो हज़रत मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे बहुत से नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बना पाते, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, अपने मकसद बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। तो कुछ इस तरह बताइए ना, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें कोई रोशनी मिल जाए कि अपने मकसद को किस तरीके से हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत अहम सवाल है, यकीनन ये कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बहुत अहम सवाल है। एक तो इसका मजहबी पैराया भी है और दूसरा इसका दुनियावी मंजर भी है। देखिए हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाते हैं, दाखिला करवाते हैं, तो वो किंडरगार्टन से होता हुआ 1, 2, 3, 4 और मैट्रिक तक जब होते हैं, मैट्रिक में जा रहे होते हैं तो उसमें उनको ग्रुप उनको सेलेक्ट करना होता है कि वो साइंस लें या आर्ट्स लें या कंप्यूटर साइंस लें। उनके ऊपर उससे सवाल किया जाता है कि भाई आप साइंस क्यों लेना चाहते हो? उसको पता ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहते हो? उसको पता ही नहीं है। हालांकि इस तालीम की बुनियाद पर आगे की तालीम का सिलसिला है, और जब आगे की तालीम मुकम्मल होगी तो उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाएगी। तो ये कैरियर काउंसलिंग भी होती है कि आखिर में इन दी एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन आप बनना क्या चाहते हो? आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो फिर आपको उसी लाइन में जाना पड़ेगा। आप बैंकर बनना चाहते हो तो आपको वही तालीम हासिल करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपको उसी अंदाज में तालीम, उसी तसलसल के साथ चलना पड़ेगा। तो जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आपका तालीमी तसलसल भी जारी नहीं रह सकता। ये एक लॉजिकल बात है जो हमें बाकायदा समझ में आ रही है। अब हम देखें कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है। एक मुसलमान की जिंदगी का अल्टीमेट मकसद ये है अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना। जब मरने के बाद हमारा ईमान है कि हम मर के दोबारा उठाए जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, उस वक्त जो हमारा हिसाब व किताब होगा उसमें कामयाब होना हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारा अल्टीमेट मकसद है। उस मकसद को किसी ने भी अपनी नजर के सामने नहीं रखा। जब नजर को सामने नहीं रखा तो उसके हिसाब से कोई तैयारी का सिलसिला भी नहीं चल रहा। अब देखिए, एक मकसद वो है जो आप और मैं तय करते हैं अपनी जिंदगी का, और एक मकसद वो है जो खालिक़े कायनात ने हमारे लिए तय किया है। और हकीकत ये है कि जो बनाने वाला होता है ना, वो खुद अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि मैंने प्रोडक्ट इसलिए बनाई है। हम किसी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए तो उस कंपनी का बाकायदा बुकलेट पढ़ते हैं कि कंपनी ने क्यों बनाई है, इसका फंक्शन क्या है। मगर इंसान को जिसने बनाया है उसने इंसान को क्यों बनाया है कोई उससे पूछता ही नहीं है, और उसकी दी हुई किताब में कोई देखता ही नहीं कि उसने इंसान को क्यों बनाया। पैसा कमाने के लिए, नौकरियां करने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए। अरे भाई, ये सारे काम तो होते ही रहेंगे, ये आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, क्या आला तरीन मकसद है हमारी तख्लीक का। अल्लाह ताला ने फरमाया
27वें पारे में सूरतुल दारियात फरमा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। अब आप ही की वसातत से मैं यहाँ एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ, हमारे वहाँ जो इबादत का तस्वुर है ना वो बहुत ही महदूद है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुरान मजीद की तिलावत करना, जिक्र कर लेना, तस्बीह और तारीफ पढ़ना, बस ये इबादत है। उसके अलावा हम क्या करते हैं भाई? जिंदगी के और भी तो शोबे हैं कि नहीं है? अगर मैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, बिलफर्ज अगर इस आयत का आप ये मकसद समझे, इबादत से सिर्फ नमाज अगर मुराद है, तो नमाज दिन में कितने मरतबा फर्ज है? कितने वक्त की फर्ज है? 5 वक्त की फर्ज है। 5 वक्त की नमाज बहुत तसल्ली और सहूलत के साथ पढ़े 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। और दिन के कितने घंटे होते हैं? 24 में से 1 माइनस करें, बाकी बचे 23 घंटे। क्या करते हैं हम? क्या हम सिर्फ उस 1 घंटे के लिए पैदा किए गए थे, बाकी 23 घंटे हम आजाद हैं? अगर रोजा रखना सिर्फ मकसद है तो साल के 12 महीनों में सिर्फ 1 महीने के रोजे फर्ज हैं, वो भी सुबह से लेकर शाम तक, और 11 महीने आजाद हैं। क्या हज करना अगर जिंदगी का मकसद है तो पूरी जिंदगी में 1 मरतबा होता है हज, उसके बाद क्या हम आजाद हैं? ये हमारा गलत तस्वुर है। इंतहाई मादरत के साथ इस्लाम में जो इबादत का तस्वुर है ना, बहुत अरफा वाला, बहुत वसी है, इतना वसी कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे जब इस मफ़हूम को सुनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में जब फरमाया है कि हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, तो इबादत असल में क्या है? इबादत है अल्लाह की फरमाबरदारी। हर वो काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक किया जाए वो इबादत बन जाता है। अब कैसे देखें अल्लाह की फरमाबरदारी कैसे होगी? अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह को हमने सुना नहीं, अल्लाह की फरमाबरदारी ताक़ कैसे हो? अल्लाह ताला ने फरमाया वो आसान काम है। कैसे फरमाया? मन युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अरे अल्लाह की अताअत अगर करनी तो अल्लाह के रसूल की अताअत कर लो, अल्लाह की अताअत खुद ब खुद हो जाएगी। नमाज का हुक्म आया, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। साहबा खड़े, हुजूर नमाज कैसे पढ़ें? तरीका तो पता ही नहीं, फर्ज शराइत वाजिब कुछ भी नहीं पता, हुजूर नमाज कैसे पढ़ें? हुजूर ने फरमाया साहबा को परेशान क्यों होते हो? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, भाई जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ लो। अब आप देखें हुजूर ने हाथ उठाए, साहबा ने भी हाथ उठा लिए, हुजूर ने हाथ बांधे, साहबा ने हाथ बांध लिए, हुजूर रुकू में गए, साहबा रुकू में गए। इताअत किसकी हो रही है? हुजूर की हो रही है, और इबादत खुदा की हो रही है। यहाँ से नुक्ता हल हो जाता है कि रसूल की इताअत ही खुदा की इबादत है। इससे हटकर अगर कोई करना चाहेगा तो खुदा की इबादत हो ही नहीं सकती। भाई हुजूर ने 2 सजदे किए 1 रकात में। कोई बोले कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सजदे ज्यादा करो अल्लाह के करीब हो जाओगे, तो मैं ऐसा करूंगा 1 रकात में 4 सजदे करूंगा। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लें, आलिम फासिल की बात नहीं कर रहे, आम से मुसलमान से पूछें, 1 रकात में 4 सजदे कर रहे नमाज होगी? सब बोलेंगे नहीं भाई नमाज नहीं होती, 2 ही सजदे होते हैं। क्यों? 4 सजदे अल्लाह के करीब नहीं करेंगे, वही 2 सजदे अल्लाह के करीब करेंगे जो अल्लाह के हबीब की इताअत करेंगे, जो अल्लाह को अपने हबीब के 2 सजदे किए में पसंद है, वही आपने करने। एक और बहुत सादा सी मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ कि अगर रसूल की इताअत करेंगे जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाएगा। बेशक पानी पीना नेचुरल नीड है मेरी, हम सब पानी पीने के लिए बेताब होते हैं, जैसे भी प्यास लग रही होगी हमारे को। अब क्या है, किसी ने गिलास में पानी दिया और खड़े खड़े फटाफट पी गया, ना बिस्मिल्लाह पढ़ी, ना 3 सांसें ली, ना बाद में दंदा, तो खड़े खड़े पी गया, प्यास बुझ गई उसकी। दूसरा शख्स उसने गिलास में पानी भरा, देखा कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और 3 सांस में पानी पिया, और पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई कि मेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर दिया मुझे। पानी पहले वाले ने भी पिया, पानी दूसरे वाले ने भी पिया, मकसद दोनों का प्यास बुझाना था, मगर तरीका मुख्तलिफ था। अब हम में भी पूछते हैं कि भाई बताओ तरीका किसका ठीक था? सब कहते हैं कि दूसरे वाले का ठीक था, मगर मैं कहता हूँ अफसोस के साथ पता सबको है कि दूसरे वाले का ठीक है, मगर हरकत पहले वाली जैसे करते हैं हम सब। बोतल खोला, मुंह लगा लिया, टंकी से भरा, मुंह लगा के खड़े खड़े पी लिया। अल्लाह पाक हमें सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कंक्लूजन ये है कि हुजूर ने फरमाया जो फितने के वक्त मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ये है इबादत। ये फितने और आज कपड़े पहने रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक, पानी पिए रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक, खाना खाए रसूल, ये वो इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने हम सबको पैदा किया। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। बेशक सुभान अल्लाह। नाज़रीन, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी का जो मकसद बनाना चाहिए,
ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تو اسی سے ہماری زندگی کا مقصد بنتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت صاحب کی عمر میں عمل میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں گزارش کروں گا محترم جناب جاوید قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ آخری وقت ہے کیا رون کہ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کا بھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کوڑ مٹاون والا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کوڑ مٹاون والا ہے۔ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا،
جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا، کیا یہ کام ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کام ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، جس دل وچ نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، جس دل وچ نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڈ دے اوئے تے میرا اے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہم سب کو مکہ مدینہ کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں جاوید صاحب آپ نے پڑھا، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا، حضرت بہت اچھا سوال جو کہ بہت سے ناظرین کے دل میں یہ سوال یقیناً ہوگا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ وہ صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے، ہر بات کرنے سے، ہر بات کہنے سے پہلے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میرا گھر بار آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میری اولادیں آپ پر قربان ہو۔ حضور سے جب بھی مخاطب ہوتے تو یہ صدا لگایا کرتے تھے۔ وہ صحابہ اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارتے تھے؟ آپ نے جس محبت بھرے انداز میں صحابہ کا ذکر کیا، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، یہ وہ جان نثار ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ سوال کا جواب میں آپ کو پیار بھرے انداز میں دے دوں، جو پیار اور محبت آپ نے صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے، اس کا جواب تو اب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا براہ راست دیکھ رہے تھے۔ سرکار کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، کچھ اوجھل نہیں تھا، تو وہ وہی کرتے تھے کہ جیسے سرکار کو دیکھا ویسا کرتے چلے جائیں، اور اتنا منہمک ہو کر کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک درخت آیا، وہ درخت کافی اونچا تھا مگر اس کے باوجود اس درخت سے نیچے جھک کر گزرے، تو آپ کے ساتھی نے پوچھا حضرت اتنا اونچا درخت نیچے جھک کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مقام سے گزرا تھا، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، تو سرکار جب گزرے تو جھک کر گزرے تھے، اس لیے میں جھک کر گزرا۔ محبت کا دوسرا انداز دیکھیں، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، وہاں وضو کیا اور وضو کر کے مسکرانے لگے۔ ان کے ساتھی نے بولا حضرت مسکرانے کی کوئی خاص وجہ؟ کہنے لگے وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، بس بات یہ کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے، وہ یہاں پر رکے تھے، انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کر مسکرانے لگے، تو جو سوال تم نے مجھ سے کی ہم نے ان سے کیا تھا، حضرت مسکرانے کی کوئی خاص وجہ؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وجہ تو مجھے نہیں پتا، بس ایک مرتبہ یہاں سے سرکار کے ساتھ گزرا تھا، سرکار یہاں رکے وضو کیا، سرکار مسکرائے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مطلب صحابہ وہی کام کیا کرتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کام کیا کرتے تھے. کیا خوبصورت جواب حضرت، ماشاءاللہ. آج کا جو مسلمان ہے نا وہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل کیا کہتا ہے، کیا فائدے ہوں گے. اور صحابہ حضور پہ ایسے فدا تھے، حکمت بتاؤ نہ بتاؤ، جو سرکار نے کہ بس وہ مجھے وہ کرنا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب حضرت نے عنایت فرمایا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. صحابہ وہی کام کرتے تھے جو ہمارے پیارے آقا کیا کرتے تھے. تو صحابہ وہی ہر کام وہی انداز میں کرتے تھے جیسے میرے آقا کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین اکرام، یقیناً آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا کہ جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، محبتوں میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، محترم جناب جاوید رضا قادری صاحب جو کہ اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ان کو انوائٹ کیا. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ تشریف لائے. بہت نوازش. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے اپنی منزل تک واپس پہنچائے. تو ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا، تو دیکھتے رہیے 99 نیوز، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. مجھے اور 99 کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال